ناول عشق آئینہ از قلم اکثر رفیق قسط نمبر 12۔ مہروش ٹی وی لانچ میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اس کے اندر جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ جب اس کے پاس پڑا فون بجا، فون اٹھا کر دیکھا تو عادل کی کالنگ لکھا ہوا تھا۔ اس نے یس کا بٹن دبا کر کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، کیسی دوست ہو تم یار؟ ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ میں تمہارا ہاسپٹل میں انتظار کرتا رہا لیکن تم نہیں آئی مہروش۔ تمہاری دوستیں بھی اسپتال میں مجھے دیکھ کر چلی گئیں، یہاں تک کہ تمہارے گھر والے بھی آ کر چلے گئے، لیکن تم دوست ہو کر نہیں آئی۔ فون اٹھاتے ہی عادل شروع ہو گیا۔ I'm sorry عادل، میں کل زامی کے ساتھ آنے لگی تھی لیکن پھر کسی ریزن کی وجہ سے نہیں آ سکی۔ وہ اس کی بات سنتے ہوئے بولی، بس ٹھیک ہے نا، تمہاری مصروفیات اتنی ہو گئی ہیں کہ تم تھوڑا سا ٹائم نکال کر نہیں آ سکی۔ مہروش 2 قدم کی دوری پر میرا گھر ہے، لیکن پھر بھی تم، عادل افسوس کرتے ہوئے بولا۔ عادل میں، جب اس کی بات سنے بغیر عادل نے فون بند کر دیا۔ وہ فون کو ڈبڈباتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ وہ عادل کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ آج عادل جس حال میں تھا وہ اس کی وجہ سے تھا۔ اس بات کی بھی شرمندگی وہ اپنے دل میں لیے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے وہ عادل کے سامنے جانے سے کترا رہی تھی۔ شمائم سے اور نفرت ہونے لگی۔ عادل اس کا بچپن کا دوست تھا، ساتھ اسکول پڑھے، اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی وہ ایک ہی کلاس میں تھے۔ پڑھائی کے سلسلے میں وہ ان کے گھر بھی آتا رہتا اور مہروش بھی جاتی رہتی۔ زیام کے ساتھ بھی عادل کی اچھی دوستی تھی، دونوں فیملیز جاتی رہتی۔ وہ اٹھی اور کچن کی جانب بڑھی، جہاں رباب بیگم رات کے کھانے کے لیے ملازم کو ہدایات دے رہی تھی۔ ماما، میں زینت آنٹی کے گھر جا رہی ہوں، وہ انہیں بتاتی ہوئی بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کھیر بنوائی ہے، وہ لیتی جانا۔ ٹھیک ہے ماما، آپ مجھے دے دیں۔ وہ کھیر کا باؤل پکڑتی باہر نکل گئی۔ اس وقت شہرام اپنے فارم ہاؤس میں گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا جب مسلسل بجتے فون نے اس کے نیند میں خلل ڈالا۔ اس نے بند آنکھوں سے ہی فون کان کے ساتھ لگایا۔ ہاں بولو، شہرام نیند میں ڈوبی آواز میں بولا۔ صاحب جی، جب ملازم کی تھر تھر کانپتی آواز ہے۔ شہرام کے ماتھے پر بل پڑے۔ بولو۔ شہرام ابھی بھی نیند میں تھا۔ صاحب جی، ہمارا مال پک۔ جب گولی کی آواز گونجی، شہرام کی پھک سے نیند اڑی اور آنکھیں کھول کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہیلو بشر، بشر، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ شہرام چودھری، جب فون میں سے کوئی لڑکی سرد آواز میں بولی، اے کون ہے تو؟ بول کون ہے تو؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ شہرام چودھری، تم اور تمہارا باپ ہمارے نشانے پر ہے، وہ کہتی فون بند کر گئی۔ بات سنو۔ بند ہوتے فون کو دیکھ کر شہرام نے موبائل زور سے زمین پر مارا۔ نہیں، اس بار ایسا نہیں ہونے دوں گا، اس بار پتال سے بن نکال کر لاؤں گا تم لوگوں کو۔ اس کے اندر چنگاریاں پھوٹنے لگی۔ اس نے زور سے دونوں ہاتھوں بالوں کو نوچا۔ کس کی اتنی ہمت ہوئی، یہ دوسری بار اس کا مال پکڑا گیا تھا، وہ بھی بھاری مقدار میں۔ کون پیچھے پڑ گیا تھا ان کے مال؟ وہ ٹرکوں کے ذریعے لے کر جا رہے تھے، لیکن اینڈ ٹائم پر شہرام نے فیصلہ بدلتے شپ پر لے کر جانے کا حکم دے دیا تھا، لیکن پھر بھی پکڑا گیا تھا۔ کون ہو سکتا ہے ہمارے درمیان نمک حرام؟ وہ ماتھا پھسلتے ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اور یہ لڑکی کون تھی؟ سوچ کر کے اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکا، باہر اس کا ملازم کھڑا تھا۔ چودھری صاحب، بڑے چودھری صاحب کا فون ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے فون چھینتے کان کے ساتھ لگا گیا۔ بولے ڈیڈ، وہ درشتگی سے بولا۔ میں نے کہا بھی تھا شہرام کہ مال روک دو، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی، اب بھگتو۔ نذیر چودھری غصے سے بولا۔ بھگت لوں گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ اپنی پارٹی انجوائے کریں ڈیڈ۔ اگر مجھے کچھ ہوا ڈیڈ تو بچے
بچیں گے آپ بھی نہیں، یاد رکھیے گا۔ شیرام غراتے ہوئے فون بند کر گیا۔ نذیر چودھری کی بات سن کر اس کا غصہ سوا نیز پر پہنچ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ اس بار نہیں چھوڑوں گا، جو کوئی بھی ہو، تم نے اس بار بہت بھاری نقصان کیا ہے ہمارا، پائی پائی وصول کروں گا، ایسی دردناک موت دوں گا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اپنے مٹھیوں کو پینچتے وہ درندے کی مانند غرا اٹھا تھا، جبکہ کچھ ہی پل گزرے تھے جب اس کی آنکھوں میں الگ ہی چمک اور اس کے ہونٹوں پر کمینگی سی مسکراہٹ تھی۔ مہروش زینت آنٹی سے ملتے ان کو کھیر کا بول پکڑاتی، ان سے عادل کا پوچھتی، اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اندر سے اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی، جہاں عادل بیڈ پر لیٹے، ٹانگوں اور بازوؤں پر پلستر چڑھائے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مہروش کو دیکھتے وہ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ عادل بیٹھے رہو، اس طرح اٹھنے سے تمہیں درد ہوگا۔ مہروش کو دیکھ کر عادل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا میری دوست میرے ناراض ہونے پر اس طرح بھاگی بھاگی آئے گی، نہیں تو میں بہت پہلے ناراض ہو جاتا۔ مہروش نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیسے ہو؟ وہ سائیڈ رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہوں، بس 15 دنوں بعد یہ پلستر اترے گا۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر وہ لیٹ کر اکتا چکا ہوں یار۔ بیٹھ کر اور لیٹ کر اکتا چکا ہوں یار، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ بس کچھ دن کی بات ہے، پھر یہ اتر جائے گا۔ وہ اس کے جھنجھلانے پر مسکراتے ہوئے بولی۔ کون لوگ تھے عادل؟ کچھ پتہ چلا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولی۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے یار، کون سی دشمنی تھی ان کو میرے سے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جو گلابی رنگ کے سادہ سے کپڑوں میں خود بھی کھلا ہوا گلاب لگ رہی تھی۔ کتنے لوگ تھے؟ تم نے رپورٹ کیوں نہیں درج کروائی؟ تم نے ان کے چہرے دیکھے تھے؟ وہ اس سے نظریں ملاتے بغیر بولی۔ شرمندگی نے آنکھ گھیرا۔ وہ جس حال میں تھا وہ اس کی وجہ سے تھا۔ 3 لوگ تھے، ماسک چہرے پر چڑھائے ہوئے تھے۔ نہیں دیکھ سکا ان کو یار۔ رپورٹ کروائی ہے بابا نے، لیکن ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ چھوڑے ان باتوں کو، کیسی جا رہی ہے یونی؟ میرا تو بہت لاس ہو گیا یار، وہ روآنسے لہجے میں بولا۔ میں تمہاری ہیلپ کر دوں گی، ڈونٹ وری۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے مہروش بولی۔ تم نہ بھی کہتی تو پھر بھی ہیلپ تو میں نے تم سے ہی لینی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہنستے ہوئے بولا، جبکہ مہروش کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اس سے پہلے وہ اس کو جواب دیتی، اس کا فون بج اٹھا کر دیکھا تو اس کا ان نون نمبر تھا۔ ضرور یہ سائیکو انسان ہوگا، سکون نہیں ہے اس کو۔ وہ فون کاٹ کر موبائل سائڈ پر رکھ کے وہ اس کے 4 نمبر پہلے سے بلاک کر چکی تھی۔ یہ نیا نمبر تھا۔ میم نے اسائنمنٹ دی ہوئی ہے، جمعہ کو اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، اس کے مارکس فائنل میں لگیں گے، میں تمہاری بھی اسائنمنٹ بنا دوں گی، وہ اس کو بتاتے ہوئے کہنے لگی، جب موبائل دوبارہ بجا۔ کون ہے مہروش؟ فون اٹھا لو۔ عادل فون بجتے ہی مہروش کے چہرے پر غصے کی رمق کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کوئی نہیں ہے، کوئی ان نون نمبر ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں ان نون نمبر نہیں اٹھاتی، چھوڑو۔ وہ دوبارہ کال کاٹتے ہوئے بولی، میں کل تمہارا ٹاپک پتہ کر لوں گی، کیونکہ میم نے ہر گروپ کو الگ الگ ٹاپکس دیے ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتی فون دوبارہ بجا۔ وہ جان گئی تھی کہ ضرور وہ مچھڑ انسان ہے جو بار بار کال کرے۔ وہ فون کاٹتے، نمبر بلاک کرتے، موبائل رکھتے۔ یہ جانے بغیر کہ فون کرنے والے کا غصہ انتہا پر پہنچ چکا ہے۔ شوائم جو تھکا ہارا کمرے میں آیا اور آتے ہی بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹتے آنکھیں بند کر گیا۔ جب آنکھوں کے پردوں کے پیچھے مہروش کا خوبصورت چہرہ لہرایا، فٹ سے آنکھیں کھولتا، سائڈ سے موبائل اٹھا کر مہروش کو کال کی، جو دوسری بیل پر ہی کاٹ دی گئی۔ اس نے پھر کال ملائی۔ جب دوبارہ فون کاٹ دیا گیا، اس کو غصہ آنے لگا، ماتھے پر بے تحاشا بل پڑے۔ اس نے پھر نمبر ملایا، مہروش نے پھر کاٹ دیا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیوں کو آپس میں بھیجا۔ مہروش کم آن فون اٹھاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ حلق کے بل چیختے ہوئے بولا۔ شمائم نے پھر کال ملائی۔ آگے سے نو رسپانس پا کر وہ سمجھ گیا کہ اس کا یہ نمبر بھی بلاک کر چکی ہے۔ وہ آج اس کو بخشنے والا نہیں تھا۔
شمائم نے شفان کو کال کی۔ شفان، جو نیچے ہمایوں صاحب کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، شمائم کی کال دیکھتے اٹھا گیا۔ ہمایوں صاحب ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے۔ بولو بردر، مجھے تمہارا فون چاہیے، ابھی کمرے میں آؤ۔ پہلے بتاؤ کس کو فون کرنا ہے، جو تم اپنے فون سے نہیں کرے، بلکہ رکو، میں خود آ کے تم سے پوچھتا ہوں۔ وہ اٹھتا شمائم کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا۔ ہاں جی عاشق صاحب، تو بتائیے، بھابھی کو کال کرنی ہے؟ ضرور، بھابھی نے تمہیں بلاک کر دیا ہوگا۔ شفان نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہنستے ہوئے بولا۔ یہ غصے سے لال تھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور فون دو مجھے، مطلب معاملہ گمبھیر ہے۔ شفان اسے فون دیتے ہوئے کہنے لگا۔ اب تم جاؤ، شمائم فون پکڑتے ہوئے بولا۔ شمائم، جب شفان نے بلایا، شمائم اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ جو کر رہے ہو ٹھیک نہیں کر رہے شمائم، اس لیے جو کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا، تاکہ کل کو تمہیں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ میں پھر بھی سمجھا رہا ہوں تمہیں۔ شفان کہتا باہر نکل گیا۔ مہروش، جو ابھی بھی عدل کے کمرے میں بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی، تھوڑی دیر بعد پھر فون بجا۔ اس نے نمبر دیکھا تو یہ دوسرا نمبر تھا۔ فون اٹھا لو مہروش، کیا پتہ کوئی ضروری کال ہو، اس لیے بار بار آ رہا ہے۔ عادل دوبارہ اس کے بجتے فون کو دیکھ کر دوبارہ گویا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ وہ فون اٹھا کر باہر نکل آئی۔ کیپٹن نورب کمال۔ افراہیم اپنے جھبڑے پھینچتے، اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے، اپنے غصے پر قابو پاتا ہوا بولا۔ چہرے پر سے وحشت ٹپک رہی تھی، آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ اب اس قدر غیر ذمہ دارانہ ہوں گی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ نورب کو دیکھتے افراہیم گرجتے ہوئے بولا، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہاتھ پیچھے باندھے سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ نے رولز کیوں توڑے ہیں کیپٹن نورب کمال؟ آپ کو کس نے کہا تھا کہ سب کو مارنے کا آرڈر جاری کر دے؟ ان کو زندہ کیوں نہیں پکڑا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ نورب کے جسم میں چونٹیاں رینگنے لگیں۔ سب کے سامنے اس قدر ذلت کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، آنسو پلکوں پر جمع ہونے لگے، جس کو وہ مشکل ہی روکے ہوئے سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ ڈیوٹی کے دوران کوئی رشتہ نہیں دیکھتا تھا، وہ اچھے سے جانتی تھی اس کی جگہ اور کوئی بھی ہوتا تو ایسے ہی پیش آتا۔ آپ کچھ بولیں گی کیپٹن نورب؟ جب نورب نے جھکا سر اوپر اٹھا کر شکوہ بھری آنکھوں سے افراہیم کو دیکھا، اور ساتھ ہی ایک آنسو اس کی آنکھ سے پھسل کر اس کے گلابی عرض پر بہنے لگا۔